نکاح کو بدنام کرنے کی یہ بھی مجھے کوئی ایک سازش معلوم ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد نکاح کرنا اور پھر اسے میڈیا پر اچھالنا اور اس کی تشہیر کرنا اور ایسی چیزیں نکال کر واہیات قسم کی لوگوں میں وائرل کرنا اور خود سے، اور پھر کرنے والا بھی اگر وہ شخص ہو جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہے، سمجھدار کہے، الامان والحافظ، کیا تم نے دین کی بیسک چیزیں نہیں پڑھی ہوئی؟ بنیادی چیزیں نہیں سمجھی تم نے؟ اور میں ایک بات بتاؤں آج آپ کو، بڑی اہم بات ہے یہ، میرا تجربہ یہی ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ جس شخص نے بھی دین کے ساتھ مذاق کیا ہے اور جس نے دین کا مذاق اڑایا ہے، جس نے دین کو تماشا بنایا، وہ خود تماشا بن گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ وہ چاہے کسی بھی جبہ و دستار میں آ جائے، کسی بھی طریقے سے آ جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو عزت ملی دین کے نام پہ، لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا دین کے نام پہ، آپ نے اس اہمیت، اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سچے دین کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے نا، تو پھر اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ عبرت پکڑنی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے علی بھائی، کہ ہمارا رب سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تو کوئی جھوٹا شخص اس کے بیچ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ دین سچا، رب سچا، رسول سچا، ہمارا سارا دینی ماحول سچا، لیکن اس کے اندر کوئی لبادہ جھوٹ کا پہن کے آ جائے تو وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ بھی چھپائے، انسان ہے نا، خطا ہو گئی چھپائے، اس پہ پردہ ڈالے، اللہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ ذاتی طور پہ انسان کے ساتھ کوئی کمی کجی ہو جائے وہ پردہ ڈل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے دین کو مذاق بنایا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی مفتی ایسے میں نے دیکھے کہ جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، دین کو مذاق بنایا، وہ خود مذاق بن گئے۔ کئی ایسے اسکالر مذہبی لبادے اوڑھ کر آئے، کئی ایسے جو ہے گدی نشین آئے جنہوں نے مطلب دین کو مذاق بنایا، آج ان کا مذاق ان کا بن گیا ہے۔ سچا دین ہے، اگر بندے میں کمی کجی ہے، یاد رکھیے گا، اگر وہ کسی سچے کا دامن پکڑ لے اور سچوں کے سنگ ہو جائے، اللہ اسے بھی پار لگا دیتا ہے۔ دین کا کبھی مذاق نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ، میری آپ سب سے بھی گزارش ہے، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ ایک آج نیا نعرہ ہے ہمارا، وہ بھی آج سے یہ نعرہ جو ہے وہ چلنا چاہیے کہ دل کو صاف رکھیں اور موبائل کو پاک رکھیں۔ دل کو صاف رکھیں، موبائل کو پاک رکھیں۔ یار کوئی ایسی چیز نہ اپنے موبائل میں نہ رکھا کریں، خدا کے لیے نہ رکھا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موبائل میرا ہے، میں تو کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ بھائی سم ٹائم موبائل کہیں بندہ بھول جاتا ہے، کہیں مس ہو جاتا ہے، آپ کا کارڈ جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہو گیا، چیزیں وائرل ہو جاتی۔ بندہ سوچتا ہے یار میں نے تو بڑی مطلب گھر کی، فیملی کی کبھی پکچرز اس طرح رکھے ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، رکھیں۔ یہ ڈارک ویب کا دور ہے بھائی، یہاں تو چیزیں جو ہے مطلب آپ نے رکھی، چلو آپ نے کسی کو نہیں دکھائیں۔ کئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے، ہمارے علی بھائی اس کو بہتر طور پہ جو ہے وہ سمجھائیں گے، کہ کئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہیں، وہ اپلیکیشن انسٹال کی تو وہ آپ سے ایکسس مانگتا ہے آپ کی گیلری کا۔ آپ نے ظاہر ہے آپ کو تو اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے، آپ نے ایکسس دے دیا، اب وہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے موبائل جو ہے بڑے مہنگے بکتے ہیں، آپ نے بننے دیا، آپ نے تو کہا کہ بھائی میں نے تو بننے دیا ہے، انہوں نے فوراً ظاہر پاسورڈ تھوڑی لگا کے بننے دیں گے آپ، انہوں نے نکال لیا، چیک کر لیا کہ بھائی اس کے اندر کوئی چیز ہے، وہ اپنے پاس سیو کر لی۔
ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا موبائل کہیں مس ہو گیا. کچھ عرصے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے کال آ گئی ہے, ایک بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا بھائی وہ کہہ رہا اتنے پیسے ڈلواؤ. میں نے کہا بند کہاں ہے اکاؤنٹ نمبر؟ کہہ رہا وہ بھی باہر کی کنٹری کا اکاؤنٹ نمبر. میں ہوا کیا؟ کہہ رہا میرا موبائل مس ہوا تھا, اس میں سے میموری کارڈ سے کچھ پکچرز ایسی تھیں کہ اس نے میری آئی ڈی پہ آ کے مجھے ایک پکچر بھیجی کہ یہ دیکھ لو تم, اگر مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے تو یہ تمہارا جتنا ڈیٹا ہے میں سارا وائرل کر دوں گا. اب آپ بتائیں موبائل میں ایسی چیزیں رکھنی چاہیے؟ مطلب کیوں آپ اپنے, جب کوئی گناہ پہ کسی کو گواہ نہ بنایا کریں کبھی بھی, خدا را. اللہ پردہ رکھتا ہے, آپ مطلب پردے کا اہتمام رکھا کریں. آپ موبائل کو بھی, اس آنکھ کو بھی جو ہے نا گواہ نہ بنایا کریں کسی گناہ کے لیے. میرے پاس نہیں, یہ میری سب جتنے میرے سننے والے, دیکھنے والے, محبت کرنے والے ہیں, میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں. اور یہ نعرہ لگانا ہے آج سے, دل کو صاف رکھیں, موبائل کو